کاش اگر سمجھ آتا۔ مدینے کی گلیوں میں خدا آیا ہوا ہے، نور مصطفیٰ حقیقت خدا ہے، حقیقت خدا مدینہ کی گلیوں میں پھرتی ہے، وہ وجود میں ہے۔ اس لیے ہمیں کئی غلطیاں پڑتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بشر سمجھتے ہیں بشر کے روپ میں حقیقت ہے، اور حقیقت ایسے جدا نہیں ہوتی۔ جیسے اس روشنی سے آپ روشنی نہیں علیحدہ کر سکتے، خدا سے مصطفیٰ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پردہ ہے جو آپ پہ کھول دیا گیا ہے، آپ پہ عنایت کرنے کے لیے، آپ پہ کرم کرنے کے لیے یہ ایک پردہ کھول دیا گیا ہے کہ آپ مصطفیٰ کو دیکھ سکیں۔ آپ حقیقت میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، حقیقت میں مصطفیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جیسے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا اس طرح کوئی بھی حقیقت مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی شخص حقیقت مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس نے دیکھا اس نے 70,000 پردوں میں دیکھا، 70,000 پردوں میں مصطفیٰ کو دیکھا۔ جس نے دیکھا حقیقت کیسے مصطفیٰ کی دیکھی جا سکتی ہے؟ حقیقت تو حضور نور ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ جبریل نور ہے؟ مندے ہو؟ جڑے مندے نے جبریل نور ہے وہ تو ذرا دسو چاہے جبریل نور ہے؟ جبریل نور ہے، جبریل نور مندے ہو؟ تسی ویکھیا ہے؟ تواڈے متھے لگا کوئی آنکھیں کھائے تے جبریل نور مندے ہو؟ آنکھیں اکھائے تے جبریل نور مندے ہو؟ حقیقت ازمائے تے مصطفیٰ نور نہیں مندے؟ حقیقت ازمائے تے مصطفیٰ نور نہیں مندے؟ تسی دسو بے جبریل نے کوئی ایک مردہ زندہ کیتا ہو؟ جبریل نے نور ہے نا تے ایک مردہ زندہ کیتا ہو؟ جبریل دے کپڑے نور دے اگر قریب کپڑا جاندہ ہے تے جلا کے رکھ دے، نور دے قریب اگر کپڑا جاندہ ہے تے جلا کے رکھ دیندہ ہے۔ جس طرح لباس جبریل جڑا ہے وہ بذات خود لباس کوئی نہیں، جبریل دی حقیقت دا کوئی لباس نہیں۔ جبریل کے پر ہیں، جبریل کے جسم پہ وہ کھال ہے جس کھال پہ کوئی ایسا حصہ نہیں جس کو چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہو۔ یہ ظاہری وجود ہے جبریل کا جس کو چھپانے کے لیے کسی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جبریل میرے آقا کی گلی میں آتا ہے 24,000 مرتبہ تقریباً، تو اس نے کپڑے کیوں پہننے ہوتے ہیں؟ حقیقت تو جبریل کی نہیں کسی نے دیکھی، مصطفیٰ کی حقیقت کون دیکھے؟ جبریل جو کپڑے پہن کے آتا ہے وہ خالد درزی نے سیتے ہوں یا مراتب درزی نے سیتے ہوں؟ حضور جڑے جبریل کپڑے پا کے آندا ہے وہ کتوں پا کے آندا؟ اوہ اللہ دیا حکمتاں، اللہ دیا بندے ہو تواڈی سمجھ وچ نہیں ہوندی۔ 5.5 فٹ دا بندہ 4.5 انچ دا دماغ یہ کس طرح احاطہ کر سکدا ہے بھی کپڑے کتھوں آندے نے تے کتھوں آندے نے تے کتھوں؟ جبریل کتھوں؟ جبریل دے نور نو تسلیم کر دیو۔ جیڑا نور نور وحدت دے قریب نہیں جا سکدا، جاوے تے سڑ جاندا ہے۔ یار کدی نور بھی سڑیا ہے؟ نور مانتے ہو پھر سڑنا نور نور مندے ہو؟ ایک سڑ جان والا نور مندے ہو تے جنہیں تواڈے سامنے اپنے ہاتھ نال روٹی تندور وچ لائی سڑی نہیں، جدے ہاتھ نال لگ جاوے تے پھر نہیں سڑدی۔ جیڑا اودے نال محبت کرے اور ایک باری محبت کرے او دے تو دوزخ پناہ منگدا ہے کہ جلدی گزر میں ٹھنڈی ہو رہی۔ جب آپ پل صراط سے گزریں گے تو نیچے سے آواز آئے گی کہ جلدی گزرو، آپ کے گزرنے سے دوزخ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اور جس کے اتنے اثرات ہوں کہ جس کے اندر محبت آئے اور ابلتا ہوا دوزخ ٹھنڈا ہو جائے۔
وہ نور کیسا ہے حضور؟ وہ نور وحدانیت ہے، وہ نور حقیقت ہے۔ تو یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ علیحدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی شان میں آپ جو بھی کرو گے وہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، وہ ضرور اکٹھا ہو جائے گا۔ اور ملے گا کب آپ کو؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ سرکار کا نام آتے ہی تواڈے اکاؤنٹ جڑے بندے نوں پیسے چاہیے ہون وہ اکاؤنٹ تسی کو 5-10-20 لاکھ روپیہ پا دیو، ان کی طبیعت اس وقت گلزار ہو جاتی، پیسے نہ گلزار ہو۔ اور جدا نام لیا طبیعت گلزار ہوئے، نوٹ نہ اٹکین، جدا نام لیا طبیعت گلزار ہو جاندی ہوئے۔ میرے آقا کا نام ایسا ہے جو تسکین قلب کا سامان ہے، جو بندے کی تسکین کا سامان ہے، بندے کو تسکین ہو جاتی ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اس میں پہلے بات کر چکا ہوں، یہ ساری دھرتی کا پاک ہونا۔ میرے آقا نے 40 سال بعد جو اعلان فرمایا، اس اعلان کے بعد میرے آقا نے بکرے ذبح کروائے اور سب کو کہا کہ میں میلاد کروانا چاہتا ہوں۔ میلاد منانا میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو کھانا کھلایا اپنی آمد پر، خود بنا کے صحابہ کو کھانا کھلایا اپنی آمد پر۔ جب آقا نے خود کھانا کھلایا اپنی آمد پر تو پھر حضور یہ سنت ہو گیا، سنت ہو گیا۔ اگر یہ سنت نہ ہوندا پھر اسی ادا نہیں کرنی، اسی پھر بھی ادا کرنا سانو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، ٹھنڈک پہنچائی۔ اگلا جملہ بول کے یہ اگلا جملہ جو ہوتا ہے نا، یہ عشق کی روانی ہوتی ہے۔ عشق جب چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے عبارات آٹومیٹکلی بنتی رہتی۔ اگر میرے آقا ایسا نہ کرتے تو پھر ہم نے نہیں کرنا تھا، ہم نے کرنا ہی کرنا تھا۔ ہم آقا کو کسی کتاب سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آقا کو جناب سے ہی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کتاب سے آقا کو نہیں ماننا، کتاب سے اگر ہم آقا کو ماننے تو ہم نے اتنا ماننا جتنا کتاب نے ماننا، جتنا کتاب نے منوایا ہم نے اتنا ماننا۔ ہم نے کتاب سے جناب کو نہیں ماننا، ہم نے جناب سے جناب کو ماننا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم نے جناب سے جناب کو ماننا ہے۔ جب ہم نے جناب سے جناب کو ماننا ہے تو پھر اس میں باقی باتیں کیا ہیں؟ حضرت آدم پیدا ہوتے ہیں تو اس روز کو جمعہ کا، اور ہمارے لیے اس کو عید کا دن بنایا۔ حضرت آدم پیدا ہوئے تو یہ عید جمعہ ٹھہری، آدم پیدا ہوئے ہیں عید جمعہ ٹھہری۔ اور ادھر کیا ہوا ہے؟ آدم تشریف عدن سے، عدن اس جنت کا نام تھا نا جس میں آدم تھے، آدم عدن سے تشریف لاتے ہیں، روز جمعہ ہے، روز جمعہ کی فضیلتیں تسی ویکھو۔ اس وقت تسی آکھو نا بھی اگلا جڑا جمعہ ہے وہ جمعے دی فضیلت بیان کرنی، توبہ توبہ توبہ، جمعہ جمعہ، اینیاں باتاں انہیں حوالے جمعے تے بیان ہو جان گے۔ وہ کی ہے جمعہ؟ اللہ دے بندے ہو جمعہ ہی ہیں۔ تسی دوسرے پاسے ہستی تے ویکھو اور دوسرے پاسے ذات تے ویکھو، جیڑا جمعے نو پیدا ہوئے انہوں تھان ہی لبدی پئی، جیڑا جمعے نو تشریف لے آوے انہوں دنیا تھان ہی لبدی بھی، مقبولیت دا رستہ کتھوں لواں، سجدے تے ساری عمر روڑ رڑ کے سمجھ نہیں آ رہی تے یہ اکھاں کھولیاں تے کی ویکھیا؟ آکھا جیڑا اس ستون نو قائم رکھ کے کھڑا ہے، جیڑا انہاں ستوناں نو قائم رکھ کے کھڑا ہے، ورنہ عرش دا بوجھ چاہ نہیں سکدے۔ اے ستون اللہ دے عرش دا بوجھ اٹھا نہیں سکدے اگر محمد مصطفیٰ دی فضیلت نہ حاصل ہوئے، میرے آقا دا نام اگر نہ لکھیا ہوئے تے پاوے عرش نہیں چاہ سکدے۔
اے مینار عرش نہیں چاہ سکتے، اے ستون عرش نہیں اٹھا سکتے، انہاں نو جڑی تقویت عطا کیتی ہے اللہ مالک نے، اے جڑی مضبوطی عطا کیتی ہے اس نام دی وجہ تو عطا کیتی ہے۔ تے حضرت آدم آخدے ہیں وہ جس نام دے وچ اتنی طاقت ہے میرے مالک کریم اس دی خیرات مینوں بھی عطا کر۔ اللہ مالک نے جا معاف کیتا آدم، جس آدم کو معافی میرے آقا کے نام کی برکت سے ملے، ذات کی برکت سے میں نے نہیں کہا، نام کی برکت سے۔ نام کی برکت پہ میں بات کروں کتنے گھنٹے نام کی برکت پہ لگ جائے۔ یہ طب الامیری وغیرہ اور یہ کیا ان کا نام ہے وہ جو جس نے 130 سال جس کی عمر تھی، وہ جو پاپی تھا، تو یہ سارے لوگ میرے آقا کے نام کی وجہ سے۔ احمد رضا خان جب جا کے وہاں کھڑے ہوئے سلام پڑھتے رہے میرے آقا کی خدمت اقدس میں، دل خیال آیا دیدار 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 چاہنا میرے آقا۔ تو آپ جب تھک گئے نا کھڑے ہوئے سلام پڑھ پڑھ کر، دیدار نہ میسر آیا، دیدار نہ ملا، حاجی امیر علی دیدار نہ ملا تو تھک گئے، پاؤں متورم ہو گئے، طبیعت میں ڈھیلا پن، بے چینی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بعد میں ہمارے دوستوں نے کہا کہ کتے ہزار پھرتے ہیں، عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ عاشق اور کتے پہ تو یہ کرم ہی نہیں ہوا تھا، یہ کرم تو ہوا ہی کتے پہ تھا۔ جب آپ نے کہا کتے ہزار پھرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا کے دل میں رحم آیا، کرم نوازی آئی۔ تو جب کرم نوازی آئی تو آقا ایک دم میرے آقا نے اپنا دیدار کروا دیا، اپنا نور وہ مکفل جو تھا، وہ جو چھپا ہوا نور تھا، وہ جو پردوں میں نور تھا، آپ نے پردے ہٹائے، آپ سامنے آئے۔ تو احمد رضا خان کیا کہتے ہیں؟ تیرے نام پہ کروں جاں فدا، تیری وہ ذات، تیرے نام پہ کروں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، کہ کاش میرے کو کروڑا جہاں ہوں دے، میں قربان کر دیندہ۔ ایسی ہستی، ایسی کرم نوازی میرے جیسے پہ۔ تو وہ جب بھی ان کے دربار میں کسی نے بھیک مانگی اس کو ورا ملی، ورا ملی، ورا ملی۔ مانگنے والا تو کوئی ہو، در تو ہے ہی خیر کے لیے کھلا ہوا، آپ تو آئی رحمت بن کے ہیں۔ کوئی جائے تو صحیح دروازے پہ، اپنی کالکیں اپنی مکالکیں اتار کے کوئی جائے تو صحیح اس دروازے پہ، پھر دیکھے دروازہ ہی خیر کا کھلا ہوا ہے اور کوئی چیز ہی نہیں۔ نور ہے حضور، نور ہے، دروازہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نور کا دروازہ ہی نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی دروازہ نہیں، اس نور کا کب دروازہ ہے؟ بس بندے کے اندر عشق آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، دروازے پہ جانے کا پتہ ہی نہیں بندے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، اللہ مالک کیا کرتا ہے؟ اللہ مالک کہتا ہے کھجوریں بٹواؤ، ٹھنڈا پانی تقسیم کرو، شربت تقسیم کرو، میلاد عیسیٰ ہے، میلاد عیسیٰ ہے، ٹھنڈا پانی تقسیم کیا جائے، کھجوریں بانٹی جائیں۔ اللہ مالک کھجوریں بٹواتا ہے، ٹھنڈا پانی تقسیم کرتا ہے۔ میلاد عیسیٰ پہ میلاد مصطفیٰ ہے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اللہ مالک فرماتا ہے سب بچے پیدا ہوں گے عرب میں، خشک پہاڑ سبز کر دیے جائیں گے، بارشیں زیادہ پیدا ہوں گی، پودوں کو پھل زیادہ لگے گا۔ اس سال جتنا پھل لگے گا اتنا پھل کبھی پہلے نہیں لگا ہوگا، اتنا پھل کبھی بعد میں نہیں لگے گا، سب پودوں کو پھل زیادہ سے زیادہ لگے گا، اور ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو اس سال کا پھل کھا لے گا پورا سال بیمار نہیں ہوگا۔ شفا کتنی بڑی پھیلا دی، روشنی کتنی بڑی کر دی، خوراک کتنی بڑی کر دی۔ اس سال کے جتنے کمزور جانور تھے سب فربا ہو گئے، سب جانور موٹے تازے ہو گئے۔ یہ میرے آقا کی آمد پر اللہ مالک نے جو مہربانی فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد پر یہ
میں بے کی سنن کبریٰ وہاں سے حوالہ لے رہا تھا کہ میرے آقا نے بذات خود کھانا بنایا، بکرے ذبح کروائے اور سب کو تقسیم کروائے۔ امام اسقلانی بھی فتح الباری میں اس کا ذکر کرتے ہیں، طبرانی میں المعجم الاوسط بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ بٹوائے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں جی، یہ تو عقیقہ تھا۔ ایک مرض ہے نا ساڑھے اندر، ایڈی گندی مرض ہے، اسی نور چو بھی کچھ تلاش کر گندی شے تلاش کرنے دی جو عادت گندے جو ہوئے تو پھر گندے ظاہر کرنا ہے۔ نہیں آپ نے عقیقہ کیا، عقیقہ تو حضور عبد المطلب کر چکے تھے 7ویں دن میرے آقا کا عقیقہ تو حضرت عبد المطلب کر چکے تھے۔ یہ بے شمار جگہ پہ اس کا ذکر آ چکا ہے کہ آپ نے کیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں جی وہ عقیقہ نہیں تھا۔ عقیقہ چلو کیا ہوتا ہے، چلو جی اس طرف آ جاتے ہیں، بھئی تھوڑی گل سی مان نہیں لی، عقیقہ ہے، عقیقہ کی ہے حضور، عقیقہ خوشی ہے حضور، عقیقہ خوشی ہے، خوشی میلاد ہے، میلاد خوشی ہے، اور جب آپ کا عقیقہ ہوتا ہے تو آپ کا میلاد ہوتا ہے۔ جب راجہ جی آپ کے گھر عقیقہ ہوتا ہے تو آپ کا میلاد ہوتا ہے، اور جس کا عقیقہ ہوتا ہے حضور، جس کی آل ہوتی ہے اسی کی وہ امت ہوتی ہے، جس کے بچے ہوتے ہیں اسی کی وہ آل ہوتی ہے۔ آپ کے بچے آپ کی آل، میرے آقا کا عقیقہ میرے آقا کا میلاد ہے، میرے آقا کی خوشی ہے۔ جو خوشی میں پکایا جائے اور بانٹا جائے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، جو نبی کی خوشی میں بانٹا جائے اور پکایا جائے اسے میلاد کہتے ہیں۔ یہ لفظوں کا فرق ہے، درجے کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے۔ جو نبی کی خوشی میں بانٹا جائے، ذبح کیا جائے، تقسیم کیا جائے اسے میلاد کہتے ہیں، اور جو بندے کی خوشی میں بانٹا جائے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو حضور عقیقہ تو وہ ہو چکا تھا، میرے آقا نے میلاد اپنا خود کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے میرے آقا سے سوال کیا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا دوست، پھر ہم تو اپنی طبیعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پھر سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو پھر جب تھوڑا سا طبیعت میں آتا ہے پھر سیل ڈال جاتے ہیں، پھر ہم تیار ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا جب طبیعت میں آتا ہے پھر سیل ڈال جاتے ہیں۔ جب وہ ایک پانی آتا ہے، پانی کا ایک قطرہ جب میری آنکھ میں آتا ہے میں 8 گھنٹے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد پھر پانی آتا ہے میں پھر تیار ہو جاتا ہوں، میرے میں تو کچھ رہتا نہیں۔ اب آپ کی طبیعت ہے، کس طرح کی طبیعت ہے